اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ کسی صحابی کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کریں اور کہیں کہ اس کے اندر عیب ہے، تو ساری دنیا کے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر تشریف لے گئے اور اللہ نے فتح عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، ساس اور داماد اور سسر کی گھر میں لڑائی۔ جب بیٹی اس نے دی تھی اس وقت تو اچھا تھا، ہاں جب بیٹی دی تھی اس وقت تو اچھا تھا، اور بیٹی دینے کے بعد ساس سسر خراب ہو جاتے ہیں، وہ ماں کی حیثیت، ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور داماد بیٹے کی حیثیت کو ڈالنا ضروری ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضرت رقیہ تھی، انتقال ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد آقا نے دیکھا مسجد نبوی میں حضرت عثمان پریشان بیٹھے ہیں، فرمایا عثمان کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صلی اللہ علیہ وسلم وأصدقهم حياء عثمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحان الله الحمد لله رب العالمين۔ سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم صل على محمد كما يليق بشانه۔ عزیزان محترم، اسلامی سال کا یہ 12واں مہینہ ہے۔ آج 16 ذی الحجہ سن 1446 ہجری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ 18 ذی الحجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد اور خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی 18 ذی الحجہ کو۔ تو اسی مناسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے متعلق جو ہمیں ہدایات ملتی ہیں، اس خطبے کے اندر اس کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کے لیے چنا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ دنیا کے اندر 2 جماعتیں ہیں جن کو پسند اور جن کا چناؤ اللہ تعالیٰ خود کرتے، 2 جماعت۔ ایک تو انبیاء کرام کی جماعت، سب سے پہلی جماعت کہ نبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود کسی کو چنتے ہیں۔ اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا، جتنا محنت کرے، جتنا عبادت کرے، جتنا اللہ کو راضی کرے، ولی تو بن جائے گا، لیکن نبوت کا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ آدمی اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا۔
یہ اللہ رب العزت خود عطا فرماتے ہیں، اللہ کا چناؤ ہوتا ہے۔ اور دوسری جماعت، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چنا ہے، نبی اللہ کی پسند ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی صحبت کے لیے اپنے نبی کے ساتھی کو بھی چنتے ہیں اللہ رب العزت۔ ہماری اور آپ کی، جیسے ہم جو ہے نا اپنے لیے لباس کا انتخاب کرتے ہیں، بھئی میرے لیے لباس کون سا اچھا ہے، ہم بازار میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے تو اس کا چناؤ کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ مجھے اچھی لگے گی، اپنے لیے اچھی سے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی اپنے نبی کے لیے ساتھیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے چناؤ کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، ایک چیز کو ہم اچھا سمجھ کے لے آتے ہیں لیکن بعد میں وہ چیز ویسی اچھی نہیں نکلتی، تو آدمی کہتا ہے اوہ مجھے غلطی لگ گئی تھی، میں نے تو اس کو اچھا سمجھا تھا لیکن یہ چیز اس معیار کی نہیں ہے جسے میں چاہتا تھا۔ ہمیں غلطی لگ سکتی ہے کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے، ہماری سوچ ناقص ہے، ہماری نگاہ اور ہماری نظر ناقص ہے۔ ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں، پیٹھ پیچھے کیا ہے 1 انچ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے۔ ہمارے چناؤ کے اندر غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، لیکن چناؤ ہو اللہ کا تو غلطی ہو سکتی ہے بھلا؟ اللہ کے چناؤ کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اللہ کے انتخاب کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بدبخت اللہ کے چناؤ کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے اگر مقام کو سمجھنا ہے نا تو صحابہ اکرام کا مقام تاریخ سے نہ سمجھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تاریخ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ بعد کے لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، انسان کی لکھی ہوئی ہے، اور انسان تو خطا کا پتلا ہے، انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ صحابہ کا مقام تاریخ سے نہ سمجھو، صحابہ کا مقام سمجھو اللہ کے قرآن سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا ہے۔ اب جس کا ایمان معیار ہے، جس کا ایمان، اللہ فرماتے تم ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے آئے ہیں۔ اگر ایسا ایمان ہے فَقَدْ اهْتَدَوْا، آگے حکم ہے، آگے اللہ نے فرمایا اگر ایسا ایمان لاؤ تو ہدایت پھر ملے گی۔ اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہے تو پھر ہدایت سے تم دور ہو، پھر کوشش کرو اس طرح اس معیار پر اترنے کی کوشش کرو۔ اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ کسی صحابی کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کریں اور کہیں کہ اس کے اندر عیب ہے، تو ساری دنیا کے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ ہم نے صحابہ کے مقام کو سمجھنا ہے اللہ کے قرآن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ تاریخ وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے سامنے۔ تاریخ کی وجہ سے کیا ہم قرآن کو، ہم جو ہے نا قرآن کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرے گا؟ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ کا قرآن ہے، ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہوں پہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے ہیں۔ تو ان کا ایمان معیاری، ان کی زندگی ہمارے لیے ہدایت، نمونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی اقتداء کرو گے فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تمہیں وہ ہدایت کی شاہراہ کے اوپر چلا کر جنت میں لے جائیں گے۔ اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، باقی جتنی بھی انبیاء اکرام تشریف لائے ہیں نا، ان کی امتوں نے اپنے نبی کے ساتھیوں کا احترام کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے، آج بھی عیسائی لوگ ان کی قدر کرتے ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، تو حواریین کی آج بھی وہ لوگ تعریف کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے یہودی، ان کی آج بھی تعظیم کرتے ہیں۔
لیکن اس امت کے اندر ایک بد نصیب اور بدبخت طبقہ ایسا پیدا ہوا ہے جس کا مقصد ہی صحابہ اکرام کے اوپر طعن و تشنیع کرنا ہے۔ اصل وہ صحابہ پہ طعن و تشنیع نہیں کر رہے، اپنے کفر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی تھی۔ ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، ان کی ہدایت سے، ان کی زندگی سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ انہوں نے دعا بڑی عجیب مانگی تھی، اللہم احینی سعیدا و امیتنی شہیدا۔ یہ دعا ہے، اللہم احینی سعیدا و امیتنی شہیدا۔ یہ عربی کی دعا ہے، ہم اردو میں مانگ لیتے ہیں، اللہم احینی سعیدا، مجھے زندگی دے خوش نصیب سعادت والی زندگی ہمیں عطا فرما، و امیتنی شہیدا، اللہ مجھے موت دے تو شہادت والی۔ کیسی پیاری دعا ہے، اللہ ہمارے حق میں بھی قبول کرے۔ اللہ ہم سب کو سعادت والی زندگی دے۔ زندگی تو گزرنی ہے، گزر جائے گی، مسلمان کی بھی گزرتی ہے، کافر کی بھی گزرتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کی بھی زندگی گزر جاتی ہے اور ناراض کرنے والے کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن وہ زندگی ہی کیا کہ آگے جا کر اللہ کو ناراض کر دے اور آگے جہنم کا ایندھن بنے، وہ زندگی کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں زندگی تو دی ہے، لیکن یہ زندگی ہماری خوش نصیب اور سعادت والی زندگی بنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی تھی۔ اب سعادت اور خوش نصیبی انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کی کچھ نشانیاں، کچھ علامات ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی تو بڑا خوش نصیب ہے۔ آج ہماری آنکھیں دھوکہ کھاتی ہیں، ہمارے سامنے ساری دنیا کو ایسے بنا کے پیش کیا گیا کہ ہم سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ بیٹھے۔ دنیا مل گئی تو ہم کہتے ہیں بھائی بڑا خوش نصیب انسان ہے، عہدہ مل گیا تو جی بڑا خوش نصیب انسان ہے، اقتدار مل گیا جی بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ ہم نے دنیا کو مقصود بنایا، اس لیے اگر دنیا مل جاتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ جی یہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے۔ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ خوش نصیب انسان کون ہوتا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کر کے جنت کے میں جانے والے ہوں، وہ خوش نصیب انسان ہوتے ہیں۔ مال مل جائے، اللہ کو راضی کر لیں، جنت میں چلے جائیں تو یہ مال ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ یہ مال جو ہے ان کی سعادت اور ان کی خوش نصیبی کے اندر اور اضافہ کرتا ہے۔ اگر غربت کی حالت ہے، اللہ کو راضی کیا ہے اور جنت کے وارث بنے ہیں تو غربت ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی، وہ بھی جنت میں جانے کا سبب بنی ہے۔ تو اصل تو خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے اور جنت میں جانے والا بن جائے، یہ خوش نصیب انسان ہے۔ اور دنیا کے اندر کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں، ہم ان کو دیکھ کر جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے۔ اگر کسی کا تعلق خاندان کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو نا، سید آدمی ہو، خاندان سے ہو تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن یہ وہ خوش نصیبی ہے جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اس کا تعلق اور نسبت جڑ جائے، اپنے اختیار میں نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چناؤ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سید خاندان سے کسی کو پیدا کر دے۔ بڑا خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کا تعلق، نسبی تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو۔ اور اگر کوئی بزرگ کی اولاد ہوتی ہے تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں، جی فلاں بزرگ کا بیٹا ہے، یہ فلاں بزرگ سے اس کا تعلق ہے، اس کی نسبت ہے، تو نسبت کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی خوش نصیب ہے۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں
کہ جن کی نانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی بہن تھی، جا کے نسبت جو ہے نا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا مل جاتا ہے آگے جا کر. تو نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت بخشی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آگے نسبت ایک ہو جاتی ہے. چلو یہ تو وہ جو ہے نا آدمی کی خوش نصیبی ہے جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے. اور دوسری خوش نصیبی، اگر کسی آدمی کا رشتہ کسی نیک آدمی کے ساتھ ہو جائے، تعلق نیک آدمی سے جڑ جائے، تو بھی ہم سمجھتے ہیں یہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے. جی آپ کا رشتہ فلاں نیک آدمی کے گھر ہو گیا، فلاں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو گیا، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں. مبارکباد دیتے ہیں نا. کسی عالم کے گھر کسی کا رشتہ ہو جائے، کسی بزرگ کے گھر کسی کا رشتہ ہو جائے، ہم مبارکباد دیتے جی مبارک ہو آپ کا، جی اچھے خاندان میں اچھے گھرانے میں آپ کا رشتہ ہو گیا. تو حضرت عثمان کی یہ سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ حضرت عثمان غنی کی، بلکہ کائنات کے اندر صرف حضرت عثمان غنی اکیلے ہیں جن کو یہ سعادت ملی ہے، باقی کائنات کے اندر کسی کو نہیں ملی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے ڈبل داماد ہیں. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں نکاح میں دی. غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے غزوہ جہاد کے لیے تو حضرت رقیہ بیمار تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان آپ کے گھر والے بیمار ہیں، آپ یہاں ٹھہر جاؤ، ان کی تیمارداری کرو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو جہاد میں جانے والوں کو ثواب ملے. بعض لوگ جو ہے نا ان کو جذبہ چڑھتا ہے دین کا کام کرنے کا، لیکن حقوق العباد کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. حقوق العباد کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. گھر میں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، بیوی بچوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اور جذبہ چڑھا جا رہے ہیں جی دین کے کام کے لیے، اور پیچھے اولاد لاوارث ہے. یہ کوئی دین نہیں ہے. حقوق اللہ بھی پورے ہوں اور حقوق العباد بھی پورے ہوں. آپ اندازہ کریں سب سے پہلا غزوہ ہے، پہلا جہاد ہے، اور اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، سب سے اہم غزوہ. اور یہ بھی یاد رکھیں جو غزوہ بدر کے اندر صحابہ اکرام شریک ہوئے ان سب کا مقام باقی صحابہ سے زیادہ ہے، لیکن گھر کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عالیہ بیمار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم یہاں ٹھہر جاؤ، اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، خیر خبر کرو، ان کے دکھ درد کا جو ہے نا ان کا انتظام کرو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو جہاد میں جانے والوں کو ثواب ملے گا. اور گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن نیت کرنا ضروری ہے. آپ اللہ سے یہ کر لیں کہ اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے جو کچھ بھی لاؤں تو میں نے یہ نیت کی ہے جو کچھ بھی لاؤں گا گھر والوں کے لیے صدقہ ہوگا. آپ سبزی بھی لائیں گے تو صدقہ ہوگا، آپ ماچس بھی لے کر گھر والوں کو دیں گے آسانی ملے گی نا ان کو، تو یہ بھی صدقے کا ثواب ملے گا. گھر والوں کے اوپر جو آدمی خرچ کرتا ہے یہ صدقے کا ثواب آدمی کو ملتا ہے، یہ بھی عبادت ہے. تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر تشریف لے گئے اور اللہ نے فتح عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور جس دن واپس مدینہ طیبہ داخل ہو رہے تھے اسی رات حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت عثمان کی گھر والی تھی ان کا انتقال ہو گیا. ابھی قبرستان کے اندر تھے اور جو ہے نا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو لحد کے اندر رکھ دیا گیا اور اینٹیں کچی اینٹیں برابر کر دی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرات مغموم تھے، غم زدہ تھے، اور آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے؟ ابھی صرف لحد میں اینٹیں لگی ہیں، پوری قبر بند نہیں ہوئی، ابھی لحد میں اینٹیں لگی ہیں، لحد بند ہوئی ہے، آپ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے؟
फरमाया बेटी अल्लाह के हवाले, बस कब्र बंद हो गई, इसके बाद नहीं खोलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फिर जो है ना कब्र बंद कर दी गई। हमारे लिए सबक है कि शरीयत का जो हुक्म है ना, शरीयत का हुक्म है उसको हम आगे करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है किसी घर में मैयत हो जाए तो जल्दी कफन दफन का इंतजाम करे। हमारे यहां एक रस्म चल पड़ी है जी, फला रिश्तेदार आ रहे हैं जी, पंजाब से आ रहे हैं, अब 24-24 घंटे मैयत को रोक के रखते हैं। ये शरीयत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक आदमी है तो जल्दी कफन दफन का इंतजाम करो, जन्नत उसके इंतजार के अंदर है, कब्र जन्नत का बाग है उसके लिए। तो बहरहाल हमें सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अपने आप को ढालना जरूरी है। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में हजरत रुकैया थी, इंतकाल हो गया। कुछ दिनों के बाद आका ने देखा मस्जिद नबवी में हजरत उस्मान परेशान बैठे हैं। फरमाया उस्मान क्यों परेशान बैठे हो? उन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी मेरे निकाह में थी, जब मैं आपके घर में आता, दामाद बेटा होता है, दामाद बेटा होता है, इसीलिए तो दामाद अपनी सास से कभी निकाह नहीं कर सकता। जिस तरह हकीकी बेटा अपनी मां से निकाह नहीं कर सकता, हमारी शरीयत में हराम है, इसी तरह दामाद भी अपनी सास से निकाह नहीं कर सकता, वो भी मां होती है। ये शरीयत की जो रहनुमाई है हमारे लिए ना बड़ी जो है ना बेहतरीन, इससे जिंदगी आसान होती है। आज अल्लाह माफ फरमाए बहुत से घराने ऐसे होते हैं दामाद और सास ससुर की आपस में लड़ाई होती है। ये शरीयत से दूरी का नतीजा है। सास और दामाद और सास और दामाद और ससुर की घर में लड़ाई, जब बेटी उसने दी थी उस वक्त तो अच्छा था, हां जब बेटी दी थी उस वक्त तो अच्छा था, और बेटी देने के बाद सास ससुर खराब हो जाते हैं। वो मां की हैसियत, मां बाप की हैसियत रखते हैं और दामाद बेटे की हैसियत रखते हैं। ये अगर शरीयत का इल्म, दीन का इल्म हमें हो तो ये सबक हमें मिलता है, फिर हमारे घर जन्नत का नमूना बन जाए। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब आता था आपके घर में तो मैं दामाद और बेटे की हैसियत से आता था, आप मेरे सर पे हाथ रखते थे। अब वो जो निस्बत है ना वो खत्म हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान परेशान ना हो, वो मेरी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब थी, फिर हजरत रुकैया, फिर हजरत उम्मे कुलसूम, और सबसे छोटी बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा थी। तो उम्मे कुलसूम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो निकाह में हजरत उस्मान को दे दिए, दोहरे दामाद बने हैं। ये सआदत दुनिया के अंदर किसी को हासिल नहीं हुई, सिर्फ हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को हासिल हुई है कि एक दूसरे के बाद आप सल्लल्लाहु, एक नबी की दो बेटियां उनके निकाह में आई। ये सिर्फ हजरत उस्मान को सआदत मिली है, बाकी किसी को नहीं मिली। अल्लाह की शान। कुछ अरसा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लख्त जिगर हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से आका ने फरमाया उस्मान, मैं तुझसे इतना राजी हूं, ये तो अल्लाह का करना है, मेरी बेटियां थी पूरी हो गई। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत फातिमा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में हैं। फरमाया कि उस्मान मैं तुझसे इतना राजी हूं, अगर मेरी 40 बेटियां होती, अल्लाह मुझे कितना बेटियां देते? 40। और एक दूसरे के बाद अगर वो अल्लाह को प्यारी होती रहती तो मैं एक दूसरे के बाद 40 बेटियां आपके निकाह में देता। उस्मान मैं आपसे इतना राजी हूं। और एक दूसरी रिवायत में है अगर मेरी 70, एक में है अगर मेरी 100 बेटियां होती, एक दूसरे के बाद इंतकाल करती रहती, मैं एक दूसरे के बाद तेरे निकाह में देता रहता। यह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की सआदत है।
اللہم احینی سعیدا، اللہ زندگی مجھے سعادت والی دے۔ کتنا بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں، کتنا بڑی سعادت کی بات۔ اور دنیا کے اندر اگر اللہ کسی کو مال دے دیں تو بھی ہم، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے تو ہم کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے، بڑا سعادت مند انسان ہے۔ لیکن یہ سعادت نہیں ہے، خیال کریں، پیسے کا مل جانا یہ سعادت نہیں ہے۔ پیسے کے استعمال کے اعتبار سے آدمی کی سعادت مندی اور بدبختی ظاہر ہوتی ہے۔ پیسے ملنے کے اوپر سعادت نہیں ملتی، بلکہ پیسے کو خرچ کرنے کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی سعادت مند ہے یا یہ بدبخت انسان ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک آدمی کو اللہ نے پیسہ دیا، دولت دی، اس کی ساری دولت اللہ کو ناراض کرنے کے اندر لگی ہوئی ہے، ناچ گانے کے اندر، دین کے خلاف کام کرنے کے اوپر، تو ایسے آدمی کو کوئی آدمی خوش نصیب کہے گا بڑا بدبخت انسان ہے، دین کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے اندر اپنی دولت کو استعمال کر رہا ہے۔ جیسا آج کل عمومی طور پہ اللہ معاف فرمائے، ہم مسلمانوں کا مزاج ہے کہ ہماری دولت اللہ کے راستے میں کم خرچ ہوتی ہے، گناہوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ ہماری دولت اللہ کے راستے میں، اللہ کو راضی کرنے میں کم خرچ ہوتی ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے میں ہم دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ جب تک ایک مہینہ تک گانا نہ بجوائیں اور اپنی دولت کو ضائع نہ کریں اور جہنم نہ خریدے، اس وقت تک مسلمان کو سکون نہیں ملتا۔ تو دولت اللہ دے دیں اور دولت پھر اللہ کے راضی کرنے میں لگے، یہ انسان کی خوش نصیبی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو بڑا غنی اور اللہ نے ان کو بڑا مالدار بنایا تھا، لیکن ان کی دولت اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مدینہ طیبہ کے اندر ایک کنواں تھا میٹھا پانی کا، بیر روما، اور باقی مدینہ طیبہ میں پانی کہیں تھا تو صحیح، لیکن کہیں پانی تھوڑا تھا، کہیں پانی جو ہے نا کھارا تھا۔ ایک میٹھا پانی تھا، کنواں تھا ایک میٹھے پانی کا، وہ یہودی کی ملک میں تھا۔ یہودی لڑکیاں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے عرض کیا، ہم ہیں تو یہودی لڑکیاں لیکن آپ کے پاس ایک کام کے لیے آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی، مدینہ طیبہ کے اندر ایک ہی پانی کا کنواں ہے میٹھا، ہم پانی بھرنے جاتی ہیں تو یہودی ہماری عزت کو تاکتا ہے، ہماری عزت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اپنے صحابہ میں سے کسی سے کہہ دیں کہ وہ کنواں خرید لے، چلو مسلمان ہماری عزت کا تو محافظ ہو جائے گا، ہمیں اپنی عزت کے بارے میں خطرہ تو نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے ایسا آدمی جو یہ کنواں خریدے اور خرید کر وقف کر دے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان گئے، یہودی سے بات کی، اس ظالم نے ڈبل قیمت لگائی۔ حضرت عثمان نے کچھ نہیں بولا کہ کم کرو یا یہ کرو فلاں کرو، وہ قیمت نکال کر دے دی اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کنواں میں نے اپنے ذاتی مال سے خریدا لیکن اب اللہ کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ مسلمان بھی پانی پیئیں، کافر بھی پیئیں، اللہ کی ساری مخلوق پیئے، اور کتنا بڑا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں پانی عام ملتا ہو، جیسے ہمارے شہر میں عام پانی ملتا ہے، گھر گھر کے اندر پانی مل جاتا ہے، جہاں پانی عام ملتا ہے وہاں کسی کو اگر کوئی آدمی پانی پلا دے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، چھوٹے پچھلے گناہ، پانی پلانے کے اوپر۔ اور جہاں پانی کم ملتا ہو، تھر کے اندر دور دور تک پانی مشکل سے ملتا ہے، جہاں پانی کم ملتا ہو وہاں اگر کسی نے پانی پلا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسا ہے گویا کہ مردے کو زندہ کیا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو انسان کی ضرورت پوری کرنا،
یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے اوپر وقف، بلکہ سب کے اوپر وقف کر دیا، بیر روما۔ اور یہ بیر روما چلتا رہا، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا نا، اس وقت تک بھی یہ کنواں چل رہا تھا، اس کا پانی استعمال ہو رہا تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں، 40 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی، 40 مرتبہ، سبحان اللہ، 40 مرتبہ۔ اور ایک مرتبہ آقا جمعہ پڑھا رہے ہیں، مسجد بھر گئی لوگوں سے، کچھ لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد تنگ ہو گئی ہے، تو فرمایا، ساتھ مسجد کی زمین تھی ایک یہودی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کون آدمی ہے جو یہ مسجد زمین خرید کر مسجد میں دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان گئے، پہلی مرتبہ جو مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی نا، پہلی مرتبہ وہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خریدی تھی۔ پہلی مرتبہ جو مسجد کی زمین خریدی گئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خریدی تھی۔ اور ان یتیم بچوں نے عرض بھی کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ہم ویسے ہی دیتے ہیں، فرمایا نہیں۔ آقا امت کو مسئلہ بتلا گئے، اللہ کا گھر بھی بنانا ہے نا، ذرا حساب کتاب سے، ایسا نہیں جا کے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لو، بھائی ہم اپنا گھر تھوڑا بنا رہے ہیں، ہم تو اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ قبضے والی جگہ کے اوپر نماز کا ثواب نہیں ملتا، قبضے والی جگہ کے اوپر نماز کا ثواب نہیں ملتا، مغصوبہ زمین کے اوپر۔ تو سب سے پہلی زمین جو مسجد نبوی کی خریدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یتیموں نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ ہم خوش دلی سے دینا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں، کل امت کو میں درس دینا چاہتا ہوں، سبق دینا چاہتا ہوں کہ کوئی اگر مجبوراً کہہ بھی دے کہ جی میں دینا چاہتا ہوں، نہیں، قیمتاً لو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے قیمت بھری۔ جب مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی، اس کو کشادہ کرنے کی باری آئی اور اس کو بڑھانے کی باری آئی، حضرت عثمان گئے اور یہودی سے زمین خریدی ڈبل قیمت کے اوپر۔ یہودی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ عثمان، ہم تو سمجھتے تھے تو بڑا تاجر ہے، تجھے تو تجارت کرنا ہی نہیں آتا، یہ زمین کی قیمت آپ دیکھ رہے ہیں، میں ڈبل قیمت لے رہا ہوں، اور جو تاجر 100 روپے کی چیز 200 میں خریدے، ہم اس کو کہیں گے بے وقوف ہے، اس کو تجارت کرنا ہی نہیں آتا۔ حضرت عثمان مسکرائے، فرمانے لگے عثمان کبھی بھی نقصان والا سودا نہیں کرتا، یہ دنیا کے پیسے اور یہ دنیا کی زمین میں نے اگر خریدی ہے، اس کے بدلے تو مجھے اللہ جنت دے رہے ہیں نا، اگر تھوڑا سا ٹکڑا آدمی نے خرید لیا، اس کے بدلے اس کو جنت مل گئی، اس کا تو فائدہ ہے نا، نقصان تو نہیں ہے نا۔ عثمان کبھی گھاٹے والا سودا نہیں کرتا، اللہ کے راستے کے اندر جو پیسہ لگے کبھی بھی اس کا نقصان نہیں ہوتا، اور کبھی آدمی دل کے اندر یہ نہ سوچے کہ میرا نقصان ہو گیا، دل کھول کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد میں جو ہے نا اپنا پیسہ لگائے، خرچ کرے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان تو وہ ہیں جو جنت خریدی ہے دنیا میں رہ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر اللہ مال دیں تو صرف مال سعادت نہیں ہوتا، بلکہ مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو اور انسان جنت کمائے تو تب انسان کی سعادت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سعادت مند ہیں۔ اور باقی کچھ حالات انشاءاللہ آئندہ خطبے کے اندر عرض کروں گا۔ تو 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور دوسری دعا بھی اللہ نے قبول فرمائی، اللہ سعادت والی زندگی دے اور شہادت والی موت دے۔ اللہ نے حضرت عثمان کو شہادت سے سرفراز بھی فرمایا، اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل کے اندر کبھی شہادت کی تمنا بھی پیدا نہیں ہوئی وہ منافق ہو کے مرے گا۔
جس کے دل میں کبھی شہادت کی تمنا بھی پیدا نہیں ہوئی، اس نے دعا بھی نہیں مانگی اللہ سے شہادت کی، تو وہ منافق ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرے گا۔ اللہ ہم سب کو موت تو آنی ہے، تو کام کی موت آئے نا مزہ ہے، مرنا تو ہر کسی نے ہے، اور ایسی موت آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ کر خوش ہو جائے کہ یہ میرا بندہ میرے راستے میں قربان ہو کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ سنت